شفیع صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ اب عدالت کے سامنے یہ معاملہ ہے تو ممکن ہو جائے گی عمران خان کی ان کے وکلاء سے ملاقات، یا مزید اب اس کے اندر ڈیلے ہوگا جس طریقے سے معاملہ اب کیونکہ سب جوڈس ہو چکا ہے؟ دیکھیں، جہاں تک عمران خان صاحب سے ملاقات کی بات ہے یہ ان کا بنیادی حق ہے۔ بیرسٹر عقیل صاحب یہاں موجود ہیں، انہوں نے پہلے بھی دعویٰ کیا تھا کہ ایک بہن کی ملاقات ہو جائے گی۔ اس سے پہلے طارق فضل چودھری صاحب نے بھی دعویٰ کیا تھا، اس سے پہلے رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی دعویٰ کیا تھا، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کے اختیار میں نہیں ہے۔ ان کو بھرتی کیا گیا ہے، یہ صرف آگے بات تو کر لیتے ہیں، لیکن ان کی بات پہ بھی عمل درآمد نہیں ہوتا۔ جب سی ایم سہیل افریدی صاحب کی پی ایم شہباز شریف سے ملاقات تھی، وہاں بھی یہ بات ہم نے ڈسکس نہیں کی، کیونکہ ہم یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ریلیٹڈ جتنی بھی معاملات ہیں، ان تک رسائی کی بات ہے، ان سے ملاقات کی بات ہے، ان کے بنیادی حقوق کی بات ہے، وہ ان کے بس میں نہیں ہے، یہ بے اختیار ہے اس معاملے میں۔ تو اس حکومت سے اس بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے۔ جہاں تک عدالت کی بات ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں ہمیں تشویش ہے، جب سی ایم سہیل افریدی صاحب نے اڈیالہ کے باہر دھرنا دیا، اس دھرنے کو ہم نے سپریم کورٹ کے سامنے اگلے دن شفٹ کیا، ہم پورا دن سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھے رہے۔ ہم نے وہاں بھی یہ پلی ان کے پاس ہم درخواست لے کے گئے، ہم نے یہ پلی اختیار کی کہ ان کے جو ذاتی ڈاکٹر ہے ان کی رسائی کو ممکن بنایا جائے۔ سپریم کورٹ سٹیپ فارورڈ کر اس معاملے کو دیکھے، کیوں پاکستان کا مقبول ترین رہنما ہے، پاکستان کے سب سے بڑے پولیٹیکل پارٹی کا لیڈر ہے، ان کا بنیادی حق ہے کہ ان کے ذاتی ڈاکٹر ان کا چیک اپ کرے، لیکن سپریم کورٹ نے بھی اس کی اجازت نہیں دی، اور ہم سے وعدہ کیا گیا کہ آپ کو رپورٹ مل جائے گی جو پمس کی ہے۔ وہ رپورٹ بھی ہمیں ایک ہفتے بعد ملی ہے۔ اب بات بڑی واضح ہے یہاں پہ کہ ان عدالتوں سے 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد ہمیں کوئی امید نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس راستہ بھی کوئی دوسرا نہیں ہے۔ ہم انہی عدالتوں میں جائیں گے، انہی عدالتوں میں ہی پیش ہوں گے، ہم آئین اور قانون کے راستے کو ہی اپنائیں گے، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کے کیسز لگے، ان کو سنا جائے۔ آج کیسز لگے تھے، اور اگر آپ کاز لسٹ دیکھ لیں تو سب سے جتنے بھی کیسز تھے اس میں صرف عمران احمد خان اور بشرا عمران ہی تھی۔ تو اس سے بڑی پولیٹیکل وکٹمائزیشن اس ملک میں اور کیا ہوگی؟ لیکن ہم عدالتوں میں کھڑے ہیں، عدالتوں سے ہی ہم اپنا راستہ اختیار کریں گے، اور عدالتوں سے ہی ہم اپنی رہائی لیں گے۔ بیرسٹر صاحب، عدالت سے وہ ابھی بھی امید لگائے بیٹھے ہیں، لیکن یہ جو بات شفیع صاحب کہہ رہے ہیں، یہ ایک مسلسل کنسسٹنٹلی ان کی پوزیشن ہے کہ حکومت کے پاس اختیار نہیں۔ یہ عام خیال ظاہر کیا جا رہا تھا کہ سی ایم صاحب کی پرائم منسٹر صاحب سے جو ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد شاید تھوڑا سا پی ٹی آئی میں سوچ تبدیل ہوئی ہو، لیکن یہ اس بات کے اوپر ابھی تک قائم ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے فیصلہ سازی کرنے کا۔ تو کیا اس صورت میں بھی اب پرائم منسٹر صاحب کی اپوزیشن لیڈر سے ملاقات ہوگی جس کا امکان ظاہر کیا جا رہا تھا؟ دیکھیے، بالکل یہ کہتے رہے جو کہتے ہیں، ظاہری بات ہے کہ حکومت کے پاس اختیار بھی ہے، اور بالکل پہلے بھی ملاقات تو ہوئی تھی، ایسی تو بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک انہوں نے بات کی کہ شاید سی ایم کے پی کے کی جو ملاقات ہے اس میں شاید ذکر نہیں کیا، ان کے ساتھ جو ایک اور ان کی پارٹی تو نہیں کہوں گا، ان کی حکومت کے جو ایڈوائزر مزمل ہیں، اسلم صاحب تھے۔ طالباً مزمل صاحب نے بالکل کچھ اور ایک ڈفرینٹ چیز بتائی ہے۔ ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ ظاہری بات ہے وہ کنفلکٹنگ سٹیٹمنٹ ہے۔ میں کیونکہ اس ملاقات میں موجود نہیں تھا تو آئی کین نائدر کنفرم اور ڈینائی کہ وہ بات ہوئی ہے اس حوالے سے یا نہیں ہوئی، لیکن یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ جس طرح کی یہ منظر کشی کرتے ہیں ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک وزیر اعظم کی بات ہے، بالکل وزیر اعظم نے جو باتیں وہاں پہ کیں، اس کے بعد آپ نے خود دیکھا کہ اگر تبدیلی واقعتاً آئی ہے تو اچھی مثبت تبدیلی جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، وہ سی ایم کے پی کے رویے میں آئی ہے، ان کے کام کرنے کے حوالے سے آئی ہے۔ اور اب آئی تھنک ان کا فوکس جو ہے وہ اپنے صوبے کی طرف زیادہ جو ہے وہ موضوع ہے، بجائے اس کے کہ وہ انتشار یا احتجاج یا اس طرف جو ہے وہ جائیں۔ ویسے تو بیرسٹر اسی صاحب، حوالے کچھ سے آپ کی جماعت کے لوگ بھی بڑی پولیٹیکلی سچویشن پولرائزیشن کی وجہ سے فریجائل ہو گئی ہے، آپ کی جماعت کے لوگ بھی طنز کیے بغیر نہیں رہتے۔ نون لیگ کے ہی رہنما اختیار ولی صاحب، انہوں نے کہا کہ اب سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ گنڈا پور بن چکے ہیں، سو تبدیل ہو چکے ہیں، وہ بھی حکومت کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ اس طرح کی چیزیں کچھ مشکل میں ڈال دیتی ہیں ایک مخالف پولیٹیکل آپ پارٹی کو۔ درست کہہ رہی ہیں، اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے۔ دیکھیں، یہ چاروں اکائیاں مل کے ہی پاکستان بناتی ہیں، اور بالکل صوبے کے حوالے سے جو صوبے کے انٹرسٹ میں ہوں، صوبے کے واسیوں کے انٹرسٹ میں ہوں، اس پہ تو کام ہونا چاہیے۔ اور یہ نہیں، اور ہم نے کوئی تنقید برائے تنقید نہیں کی، ہم چاہتے تھے کہ تنقید برائے اصلاح ہو، اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ کافی حد تک اصلاح ہوئی ہے جو ہونی چاہیے۔ ہمارا سیاسی اختلاف تو آپس میں ہو سکتا ہے جو کہ جمہوریت کا حسن بھی ہے، لیکن
जो सूबे के लोगों के हकूक हैं, जो उनके राइट्स हैं, कम से कम उससे तो उनको अच्छा महरूम बैरिस्टर नहीं साहब रखा ये जा भी सकता। क्विकली बता दें, अब अपोजिशन लीडर महमूद खान चकजई साहब से प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात का इस हफ्ते इम्कान है? देखें, पार्लियामेंट के अंदर वो मुलाकात जो है, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन अभी फिलवक़्त कोई टाइम तय नहीं हुआ। उस हवाले से हो सकता है कि ड्यूरिंग दिस सेशन प्राइम मिनिस्टर उसको अटेंड करें, जब तो इस हफ्ते में, तो ज़ाहिरी बात है उधर मुलाकात हो सकती है। और बिल्कुल वज़ीर आज़म तो ख़ुद अपोजिशन की आइज़ तक चल के जाते हैं, उनसे बिलमुशाफ़ा जो है वो उनसे बातचीत भी होती है और हाल अहवाल भी पता किया जाता है। तो आई थिंक जो कॉमन कर्टेसी होती है वो तो यही है। और उस हवाले से मैं समझता हूँ कि जो मुलाकात की ठीक है। बाज़गश्त है, जो बातचीत है, तो वो एक्सपेक्टेडली इसी हफ्ते में शायद वो जो है मुलाकात हो जाए। शफीउल्लाह जान साहब, ये जो 2-3 चीज़ें हुई हैं कि खबर सामने आना कि अपोजिशन लीडर से प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात होगी, सीएम साहब की भी अपोजिशन लीडर का अपॉइंट हो जाना, नोटिफिकेशन हो जाना, ये तमाम चीज़ें पीटीआई इनको कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पर देख रही है, या आप समझते हैं अभी भी कि इनके पास कोई इख्तियार नहीं और कोई फ़ायदा नहीं अगर मुलाकात होती है या नहीं होती? देखिए, शहबाज शरीफ की अगर मुलाकात होती है चकजई साहब से, तो हमें उस मुलाकात से ज़्यादा उम्मीद नहीं है। दूसरी बात रही, आप कह रही हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, तो देखें बात बड़ी सिंपल है। जिस बात का ज़िक्र अदील साहब ने किया मुज़म्मिल साहब का, तो मुज़म्मिल साहब ने सिर्फ इतना कहा कि इमरान खान साहब का ज़िक्र हुआ है। हमने इस मुलाकात में कोई इमरान खान साहब से शफीउल्लाह मुलाकात साहब, का हमने भी मुतालबा नहीं मुज़म्मिल किया। असलम साहब से ये बात पूछी, उन्होंने कहा सोहेल अफरीदी साहब ने इमरान खान साहब का जिक्र किया तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने उसको नज़रअंदाज और इग्नोर कर दिया, इसलिए फिर इस पर मजीद देखिए, बात नहीं हुई। नहीं देखिए, बात यही है कि सिर्फ इमरान खान साहब का जिक्र हुआ, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने अगर इग्नोर किया, तो इसलिए इग्नोर किया कि इनके पास इख्तियार ही नहीं है। ये कुछ कमेटी नहीं कर सकते इमरान खान साहब के बारे में, इनके पास कोई अथॉरिटी ही नहीं है मुलाकात की, ये इमरान खान तक रिसाई को मुमकिन ही नहीं बना सकते। उसको खुद पता है शहबाज शरीफ को कि मेरा ये डोमेन ही नहीं है, तो इसलिए इग्नोर किया होगा। क्योंकि जब आपके इख्तियार में कोई चीज़ नहीं होती, तो आप उस पे बात करना भी बेहतर नहीं समझते। बात बड़ी वाज़ेह है कि हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है, इनके पास कोई इख्तियार नहीं है। इमरान खान साहब की जो रसाई है डॉक्टर्स की, वो बिल्कुल उनका बुनियादी हक है। हम सुप्रीम कोर्ट में 2 दफ़ा लेके गए हैं, 16 पिटीशंस हमारे इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में हैं, 22 से ज़्यादा हाई कोर्ट में हैं। हम तो अदालतों के सामने खड़े हैं। हम चाहते हैं कि अदालती तरीके से ही हम रसाई हासिल कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।